السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 429 پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 89 ترجمہ معارف القرآن۔ نہیں گرفت فرماتا، نہیں گرفت کرتا تمہاری اللہ تمہاری بے خبری کی قسموں میں، نہیں گرفت کرتا تمہاری اللہ تمہاری بے خبری کی قسموں میں، لیکن پکڑے گا تم کو جو تم نے مضبوط عہد بنا دیا قسموں کو، تو اس کا کفارہ ہے کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو درمیانی درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے رہتے ہو، یا ان کو کپڑا پہنانا، یا ایک بردہ غلام کو آزاد کرنا۔ تو جس نے نہ پایا تو 3 دن کا روزہ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، جب قسم کھا کر رہ جاؤ اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کہ کہیں تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تفسیر اشرفی۔ نہیں گرفت کرتا تمہاری اللہ تعالیٰ تمہاری بے خبری کی قسموں میں، مثلا دور سے کسی شے کو دیکھ کر کہے کہ یہ فلاں شے ہے، اور پھر قسم کھا کر کہے کہ واقعی یہ وہی شے ہے، حالانکہ وہ شے اس طرح نہ ہو جیسے وہ کہتا ہے، تو یہ قسم یمین لغو ہے۔ اس قسم پر اس شخص پر کوئی مواخذہ نہیں، نہ گناہ نہ کفارہ۔ اور اگر کوئی زمانہ ماضی یا حال کے متعلق جھوٹی قسم کھائے، مثلا قسم کھا کر کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے حالانکہ وہ کام نہ کیا ہو، یا مثلا قسم کھا کر کہے کہ وہ مقروض ہے حالانکہ اس پر کسی قسم کا قرض نہیں، اس قسم کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس شخص پر گناہ ہے، کفارہ نہیں، اور گناہ بھی کبیرہ جسے توبہ کرنا اس پر لازم ہے۔ الغرض یمین لغو پر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، لیکن پکڑے گا تم کو جو تم نے مضبوط عہد بنا دیا قسموں کو، یعنی نیت اور ارادے سے تم نے ان قسموں کو زیادہ مضبوط اور پختہ کیا ہے۔ اب اگر تم نے ان کو توڑا تو ان کا مواخذہ ہوگا، اس لیے کہ تم نے جس کا معاہدہ کر کے اسے توڑا تو اس کی سزا مقرر ہوئی۔ ذہن نشین رہے کہ زمانہ مستقبل میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے متعلق قسم کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ تو اگر اس قسم کو توڑ دیا گیا تو اس کا کفارہ ہے، جس سے اس کی غلطی اور گناہ کا ازالہ ہو سکے۔ کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو، خواہ 10 مسکینوں کو ایک ساتھ بٹھا کر کے کھلائے، یا کسی مسکین کو 10 دن کھلائے، یا کسی مسکین کو 10 دن کا کھانا یک دم دے دے۔ اس تمام صورتوں میں کفارہ ادا ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ کھانا درمیانی درجے کا ہونا چاہیے، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے رہتے ہو، یعنی نہ بہت اعلیٰ درجے کا اور نہ ہی بہت ادنا درجے کا، نوع میں بھی درمیانی ہے، اور مقدار میں درمیانی کی شکل یہ ہے کہ ایک صدق سے فطر کے مطابق ہو، ایک صدقہ فطر کے مطابق ہو۔ مقدار میں درمیانی کی شکل یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کے مطابق ہو۔ کفارہ ادا کرنے کے لیے مذکورہ بالا ہدایات کے مطابق کھانا کھلانا ہے، یا ان 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے، وہ لباس پہنائے جو ان کے عام بدن کو ڈھانپتا ہو۔ تو اگر کسی کو صرف شلوار دے دے تو یہ پوشاک کے حکم میں نہ ہوگا، کم از کم اتنا تو دیں جس سے ستر عورت ہو جائے اور اس کو پہن کر وہ نماز پڑھ سکے، یا ایک بردہ یعنی شرعی غلام کو آزاد کرنا ہے، خواہ وہ غلام مومن ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن سالم اور بے عیب ہو، نابینا اور بہرا نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو جس سے کسی قسم کا نفع نہ اٹھایا جا سکے، چنانچہ وہ دائمی پاگل نہ ہو، کیونکہ نفع یابی عقل سے ہوتی ہے اور اس کی عقل مفقود ہے، اور جس کے دونوں ہاتھ یا دونوں انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں
یا دونوں پاؤں نہ ہو یا ایک ہی جانب سے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹ گیا ہو تو ان سب کو بھی کفارہ میں دینا جائز نہیں۔ اسی غلام کو کفارے میں دیا جا سکتا ہے جس میں مملوکیت کامل ہو، ناقص نہ ہو۔ اسی لیے مدبر اور ام ولد کو کفارہ میں نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ ایک جہت سے آزادی کے مستحق ہیں، بنا بری ان میں مملوکیت ناقص ہے۔ اسی طرح وہ مکاتب کہ جس نے کچھ حصہ رقم کا ادا کر دیا اسے بھی کفارہ میں دینا ناجائز ہے، اس لیے کہ اسے عوض کے بدلے آزاد کیا جا رہا ہے، اور عوض کے بدلے آزادی ایک تجارت ہے اور کفارہ ایک عبادت ہے۔ اور عبادت میں تجارت کیسی؟ عبادت میں تو صرف رضا الہی مطلوب ہوتی ہے اور وہ اس میں مفقود ہے۔ الحاصل کفارہ ادا کرنے کے لیے ان تینوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، اور یہ کفارہ دینے والوں کی مرضی پر ہے، نہ تو اس پر یہ تینوں واجب ہیں اور نہ ہی بالکل ترک۔ جب ان میں سے کسی ایک کو ادا کرے گا تو اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی ان مذکورہ بالا تینوں کی ادائیگی کی طاقت رکھتا ہو تو اسے اختیار ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ادا کر دے۔ تو جس نے نہ پایا ان تینوں کفاروں میں سے ایک بھی، یعنی وہ شخص ان تینوں مذکورہ بالا میں سے کسی ایک کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کا کفارہ 3 دن کا روزہ ہے، جو 3 دن مسلسل طور پر رکھے جائیں۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، جب قسم کھا کر رہ جاؤ اور پھر اس کو توڑ ڈالو۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔